کیسے پڑھنا ہے، تو تلاوت کرے گا ان پر، اور ان پر تیری کتاب کی تلاوت کے بعد اس کتاب کی انہیں تعلیم دے گا۔ والحکمہ، تو جب تعلیم آ گئی تو اس میں کتاب کے اندر وحی الہی جو قرآن میں آئی ہے اس کی تعلیم مراد ہوئی۔ پھر فرمایا والحکمہ، تو پتہ چلا اور انہیں حکمت کی تعلیم دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو الحکمہ ہے وہ اللہ کی نازل کردہ کتاب یعنی قرآن سے الگ کسی چیز کا نام ہے، ایک ایڈیشنل اینٹیٹی ہے، ایک ایڈیشنل ریالٹی ہے، ایک ایڈیشنل حقیقت ہے، ایک اضافی وجود ہے جو کتاب سے اپنے وجود میں الگ بھی ہے اور اس کا تعلق کتاب اور وحی کے ساتھ بھی ہے، مگر وجود الگ ہے۔ تو تیری کتاب کی تعلیم دے گا، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوذ کا تزکیہ فرمائے گا۔ تو پھر اور آیا، اس کا مطلب اس کے بعد ایک الگ فریضے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفوذ کا تزکیہ فرمائے گا۔ صاف ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جو پہلے تینوں جو چیزیں بیان ہوئی ان میں سے کسی ایک چیز کا نام نہیں، یہ ٹوٹلی ایک الگ فریضہ ہے جو رسول ادا کرے گا، اپنی نگاہ کے فیض سے، اپنی صحبت کے فیض سے، اپنی تربیت کے فیض سے، ان کے نفوس، ان کے قلوب، ان کے باطن جو کفر کی، گمراہی کی، شرک کی، ضلالتوں کی اور گناہوں کی زندگی کے باعث اندھیرے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، تاریک ہو چکے ہیں، اور گناہوں کا میل کچیل چڑھ گیا ہے۔ پچھلی کفر، شرک اور گمراہی کی زندگی نے ان کے باطن کو سیاہ تاریک رات کی طرح کر دیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی نگاہ کے فیض سے انہیں وہ نور عطا کرے گا کہ ان کے اندر کے اندھیرے روشنی میں بدلتے چلے جائیں گے۔ اپنی صحبت کے فیض سے انہیں وہ روشنی عطا کرے گا کہ ان کے قلب اور باطن اور نفوذ کے میل کچیل دھلتے چلے جائیں گے۔ اپنی توجہ سے اور تربیت سے انہیں ریاضت اور مجاہدے کے وہ فیض عطا کرے گا کہ ان کا باطن منور ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، چمک اٹھے گا۔ جس طرح ریگ مال سے کسی چیز کو رگڑ کے چمکا دیا جاتا ہے، لوہے کے زنگ اتار دیے جاتے ہیں، اس طرح وہ ان کے دلوں کے زنگ اتار دے گا، ان کے نفوس کے زنگ اتار دے گا، کہ باطن کے اندھیرے اور ان کے باطن کی تاریکیاں ختم کر دے گا، اور اپنی صحبت، اپنی تربیت، اپنی رسالت، اپنی نبوت اور اپنی توجہ اور اپنی نگاہ کے فیض سے ان کے باطن کو منور اور روشن کر دے گا۔ وہ چمک اٹھیں گے اور وہی ان کے قلب و باطن کا نور پھر ہزاروں لاکھوں انسانوں تک نور پہنچائے گا۔ تو آپ نے دیکھا یہ ایک الگ چیز ہو گئی۔ تو یتلو علیہم آیاتک، تیری کتاب، تیری نازل کردہ کتاب کی آیتیں ان پر ریسائٹ کرے گا، ریسیٹیشن ہوگی، تلاوت کرے گا، پڑھ کر سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اس کتاب میں جو تو نے احکام نازل فرمائے ہیں، ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، ان کی تعلیم دے گا، انہیں سمجھائے گا۔ یہ پراپر ایجوکیشن ہے۔ والحکمہ، اور پھر اس کتاب کے علاوہ جو تو نے انہیں حکمت عطا کی ہے پھر اس حکمت کا علم دے گا انہیں، کتاب کے علاوہ حکمت کا خزانہ دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ساری چیزیں تلاوت کی اور تعلیم کی اور حکمت سے متعلق تھیں، اور پھر اب رہ گیا ان کا قلب، ان کا باطن، ان کی روحانی زندگی، ان کے من کی زندگی، ان کی نفسانی حالت۔ اب اپنی توجہ، اپنی نگاہ، اپنی صحبت اور اپنی تربیت کے فیض کے ساتھ ان کے من اور قلب اور باطن اور روح کو بھی منور کر دے گا، اور اتنا نور بھر دے گا اپنی صحبت و تربیت کے فیض سے کہ وہ فرشی ہو کر عرشی ہو جائیں گے، ان کا باطن مالائے اعلیٰ جیسا ہو جائے گا، ان کا دل عرش معلیٰ جیسا ہو جائے گا، وہ ناسوتی ہو کر ملکوتی ہو جائیں گے، وہ ناسوتی ہو کر عالم جبروت کی کیفیات کے حامل ہو جائیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کے فیض سے وہ جسم رکھیں گے ناسوتی، مگر عالم لاہوت کے انوار و تجلیات ان کے قلب و باطن میں منعکس ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر بن جائیں گے، ان کا باطن انوار و تجلیات الہیہ کا خزانہ بن جائے گا، ان کے اندر نور کا چشمہ کھل جائے گا۔ یہ ان کی صحبت اور تربیت کے ذریعے ان کا تزکیہ ہوگا۔ تو چار چیزوں کا ذکر آپ نے دیکھ لیا، ہر چیز الگ اپنی جگہ ایک حقیقت رکھتی ہے، اپنی جگہ ایک الگ مضمون رکھتی ہے، اپنی جگہ ایک اپنی اینٹیٹی اور شناخت رکھتی ہے، اور ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں مگر وجود ان کے الگ الگ ہیں۔ ان میں جو لفظ آیا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ،
یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ الکتاب قرآن کی تعلیم دے گا، والحکمہ اور تمام صحابہ کرام نے اور جمیع اکابر تابعین کی اکثریت نے ہر جگہ الحکمہ کا معنی بیان کیا کہ وہ اس سے مراد سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ حضور علیہ السلام کی سنت مراد لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الکتاب هو القرآن والحکمہ ہی السنہ۔ کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہی تفسیر عظیم تابعی سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، فرمایا الحکمہ سے مراد سنت ہے، سنت۔ اور سنت اور حدیث میں بار بار بتا چکا ہوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، عین یکدگر ہیں، پریکٹیکل پرپزز کے لیے، فار آل پریکٹیکل پرپزز۔ جب اس کے اصل نفس مضمون کی طرف جاتے ہیں، بنیادی اہمیت کی طرف جاتے ہیں، تو سنت اور حدیث ایک ہی چیز ہے۔ حدیث کو سنت بھی کہہ دیتے ہیں، سنن کا لفظ بھی کہہ دیتے ہیں احادیث کے لیے، اور سنت کو ہی حدیث کہہ دیتے ہیں۔ حدیث کے لیے سنت کا لفظ بول دیتے ہیں، کبھی سنت کے لیے حدیث کا لفظ بول دیتے ہیں۔ اب ٹیکنیکل ڈیفرنسز ہیں اس میں کہ وہ کس جگہ حدیث کا لفظ یوز کرنا ہے، کس جگہ سنت کا لفظ یوز کرنا ہے، مگر چیز بنیادی طور پر نفس مضمون ایک ہی ہوتا ہے۔ جو کچھ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، آپ کی تقریرات میں، سب سنت اور حدیث۔ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا الحکمہ کا معنی ہی السنہ۔ حضرت قتادہ تابعی، جلیل القدر تابعی ہیں، نہ صرف عبداللہ ابن عباس سے بلکہ بے شمار جلیل القدر صحابہ کرام سے انہوں نے لیا۔ اس طرح سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان تابعین میں سے ہیں کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری 2 سال ابھی رہتے تھے جب یہ پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ میں ہی، اور پرورش امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت نبوت میں پائی۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، ان کے گھر خدمت کرتی تھی، اور آپ کے والد امام حسن بصری کے والد وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جامع القرآن ہیں ان کے خادم تھے۔ والدہ آپ کی آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی۔ یہ مدینہ طیبہ میں ساتھ ہی قریب گاؤں میں متصل آبادی میں رہتے تھے۔ تو آپ کی ولادت ہوئی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، 2 سال آپ کی شہادت سے قبل، اور 16 سال تک امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں رہے۔ تو دور خلافت راشدہ میں پورا سیدنا عثمان غنی کا دور بھی آپ نے پایا، سیدنا علی شیر خدا کا زمانہ بھی پایا، اور جب سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال اپنی خلافت کا زمانہ مدینہ طیبہ میں گزارا، اور مدینہ طیبہ دار الخلافت تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، اور آخری 2 سالوں میں جب آپ کوفہ منتقل ہوئے، ہیڈ کوارٹر کوفہ بنایا سیاسی وجوہ کی بنا پر اور پوری وسیع تر سلطنت کے انتظام و انصرام کے بہتر کنٹرول کے لیے، تو اس وقت امام حسن بصری مدینہ طیبہ سے پھر بصرہ منتقل ہوئے۔ تو مولدن آپ مدنی ہیں، ولادت کے اعتبار سے مدنی ہیں، اور مسکنن بصری ہیں۔ پھر آپ 16 سال کی عمر میں تھے جب آپ بصرہ منتقل ہوئے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ پورا خلافت راشدہ کا زمانہ، اور پھر آپ نے سینکڑوں جلیل القدر صحابہ کرام کی صحبت اور ان کی خدمت کی، ان کی صحبت پائی، ان سے علم پایا۔ تو امام حسن بصری نے بھی فرمایا حکمت سے مراد سنت ہے۔ حضرت قتادہ جلیل القدر انہوں نے بھی فرمایا حکمت سے مراد سنت ہے۔ حضرت مقاتل بن حیان انہوں نے بھی کہا حکمت سے مراد سنت ہے۔ حضرت ابو مالک نے بھی کہا حکمت سے مراد سنت ہے، اور دیگر بہت سے تابعین نے اور صحابہ کرام نے اور تابعین نے بھی یہی معنی بیان کیا حکمت سے مراد سنت ہے۔ اور بعض تابعین نے قرآن مجید سے مراد تو الکتاب سے مراد تو قرآن ہے ہی، بعض نے حکمت سے مراد سنت، اور اس کے ساتھ دین کا وہ فہم جو آقا علیہ السلام بطور رسول ارشاد فرماتے تو وہ بھی سنت میں آ جاتا ہے، حدیث میں آ جاتا ہے۔ اس سے مراد دین